बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुह। ऑडियो वीडियो स्क्रीन क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू अब्दुल हई साहब। सर आपको को कर देता हूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो, को होस्ट। जज़ाकल्लाह खैर सर। अब क्लास की भाग दौड़ आपके हाथ में। अच्छा जी, ये किसी सिस्टर का मैसेज आया हुआ है कि पूछना था, आई थॉट आई हैव सम नेट इशू। तो अगर ये हैं सिस्टर राबिया तो माइक ऑन करके बताइए क्या इशू है। अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, मैं समझ रही थी कि क्लास स्टार्ट नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई इशू है, लेकिन अब स्टार्ट हो गई है। शुक्रिया सर। अच्छा जी, तो आज हमने 8वां सफ़ा शुरू करना है इंशाअल्लाह उल अजीज। सफ़ा नंबर 8 इशारा ए और बी हम पढ़ेंगे। पहले सबक में हमने इंशाअल्लाह उल अजीज पढ़ना है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 58 और 59। तो शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हमने कोर्स 2 के बाद ये सिलसिला शुरू किया था कि हम मुसहफ से आयात पढ़ें और साथ साथ ग्रामर चलाएं। तो कोर्स 2 में हमने मुसहफ के पहले 5 सफ़हात, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द पारा 1 हमने पढ़ा, जिसमें हिदायत का तज़किरा था और हिदायत का तज़किरा। हिदायत किन लोगों को मिली और फिर उन लोगों ने उस हिदायत को किस अंदाज से ट्रीट किया। कबूल करने वाले मुत्तकीन, इनकार करने वाले काफिरीन, और उसमें शुकूक व शुबहात पैदा करने वाले या करने वाले मुनाफिकीन। इन सब के लिए कुरान की दावत थी। काफिरों और मुनाफिकों के लिए कुछ चैलेंजेस दिए गए, और फिर पहले इंसान जिनको अल्लाह की तरफ से हिदायत दी गई यानी आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हमने पढ़ा। अब हमने कोर्स 3 शुरू किया है, जिसमें बनी इसराइल के बारे में हम आयात पढ़ रहे हैं। ये एक बड़ी कौम थी जिनको अल्लाह ने हमसे पहले हिदायत दी, लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। तो हम जो भी आयात पढ़ते हैं, हमारा उस पर एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम कुरान की आयात को पढ़ें, समझें और करें, तदब्बर और तफक्कुर करें, और फिर उन बातों पर गौर करें, उन खराबियों पर जो बनी इसराइल की थी, ताकि हम उन खराबियों से बच सकें, और उन भलाइयों को समझें जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, ताकि हम उन भलाइयों को अपने अंदर पैदा कर सकें। तो जैसे हमने QC1 में बात की थी कि कुरान के साथ हर शख्स का ताल्लुक डायरेक्ट है, पर्सनल है और रेलेवेंट है और प्लान्ड है। तो हर आयत हमारे से मुताल्लिक है, हमारी इसके साथ रेलेवेंस पाई जाती है कि जो भी आयत है उससे मेरे लिए कोई ना कोई अमली पहलू ज़रूर निकलेगा। या तो आज़ा का, जिस्म का अमल होगा, नहीं तो कम अज़ कम ईमान और अक़ीदे का अमल है। तो हमें हर आयत के अंदर से असबाब लेने हैं। तो हम अपने हाथों की उंगलियों को इस्तेमाल करते हैं, फिंगर टिप्स पर हम इशारात के ज़रिए असबाब पढ़ रहे हैं। कोर्स 2 में हमने दायां हाथ इस्तेमाल किया था, अब हम बाएं हाथ की उंगलियां इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उनको एक बार दोहरा लें। हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। ये 6ठे सफ़े के इशारात थे। 7वें सफ़े पे पॉइंटर्स आए, फिरौन से नजात, 40 रातें, बछड़ा और तौबा, दिखाओ अल्लाह को। ये 6ठे और 7वें सफ़े के इशारात थे। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम, उस दिन, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। अब 8वां सफ़ा है तो इसके इशारात हैं। बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती में दाखला, पानी की दुआ, खाने का मुतालबा, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। मुख्तसरन याद करेंगे। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। पहला इशारा है बस्ती में दाखला।
پچھلی آیات سے تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلسل بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان نعمتوں کے ریئیکشن میں، رد عمل میں بنی اسرائیل نے کیا کیا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں دو آیات ہیں 58 اور 59، ان میں ہمارے لیے اسباق یہ ہیں کہ بنی اسرائیل پر انعام کے طور پر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ بستی میں داخل ہوں مگر دو شرطیں، اور انہوں نے ان دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور سزا کے مستحق۔ یعنی اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کی طرف سے پہلے ایک حکم اور رولنگ دی جاتی ہے کہ یہ کرو، اس کا یہ نتیجہ، اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ نتیجہ۔ تو اللہ نے پہلے ان کو ایک حکم دیا کہ یوں کر لو تو تمہارے لیے انعام ہے، لیکن انہوں نے جب یہ نہیں کیا تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر آسمان سے ان کے لیے عذاب نازل ہوا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ جو احکام ہمیں دیے گئے ہیں قرآن کی صورت میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال کی صورت میں، ہمیں ان کو قبول کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم اس سے ہٹ کر کوئی عمل کریں گے تو سنت اللہ یہی ہے کہ اتباع اور فرما برداری کرنے والوں کو تو انعام ہے، لیکن انکار کرنے والوں کے لیے عذاب اور سزا ہے۔ اس دنیا میں نہ صحیح تو آخرت کی سزا کہیں نہیں گئی اگر ہم دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نئے الفاظ اگر ہم دیکھیں تو 1، 4 اور 3، 8 اور 9 نئے الفاظ آئیں گے۔ تو نئے الفاظ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس انداز سے نئے ہیں کہ یہ الفاظ اس سے پہلے ہم نے آیات میں نہیں پڑھے، ادروائز وہ الفاظ یا تو ہم کہیں نہ کہیں اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ہم نے کہیں نہ کہیں اور پڑھ یا سن رکھے ہیں، تو بہرحال پھر بھی وہ ہمارے لیے بالکل اجنبی الفاظ نہیں ہوتے سوائے 1-2 کے۔ آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم سب داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، فراغت کے ساتھ، پیٹ بھر کے، اور تم داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ کہو حطۃ، بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ نے حکم دیا اس بستی میں داخل ہو، پھر تمہیں جو چاہیے اس میں سے کھاؤ پیو، پیٹ بھر کے، جی بھر کے کھاؤ، لیکن شرط کیا ہے؟ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور دوسرا بخشش مانگتے ہوئے داخل ہو، عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے داخل ہو۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اور پھر ہم مزید اس میں اضافہ بھی کریں گے اپنی نعمتوں میں ان کے لیے جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں۔ لفظ بلفظ دیکھ لیجیے۔ وَإِذْ قُلْنَا 3 الفاظ ہیں، وا اور اذ، جب، قلنا ہم نے کہا، پہلے بھی آ چکا کہ ادخلوا، دخلا یدخلو، ادخل، ادخلو، تم سب داخل ہو جاؤ، ہذہ، یہ بھی پڑھا ہوا لفظ ہے، یہ القریہ تھا، یہ ایک نیا لفظ ہے۔ القریہ کہتے ہیں بستی کو، گاؤں کو، بستی کو، دیہات کو کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں مراد گاؤں اور بستی نہیں ہے، ایک جگہ، ایک علاقہ، ایک رہائشی علاقہ، ٹاؤن ہم کہہ لیں، یا سٹی، شہر بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تو ادخلوا هذه القریہ 3 الفاظ ہیں، ادخلوا هذه القریہ، تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا 2 لفظ، فَكُلُوا، فَكُلُوا، فا کا معنی پھر، کلو تم سب کھاؤ، منہا اس سے، یعنی القریہ سے، اس بستی میں سے، حیث شئتم، حیث جہاں سے، شئتم شاء
शाउ, शिता, शितु, शितुम। शाह का टेबल हम किसी 2 में पढ़ के आए हैं, तो जहां से तुम चाहो। रगदन, फरागत के साथ, इत्मीनान से, जी भर के खाओ। वदखुलुल बाबा, और दाखिल हो दरवाजे से। व उदखुलू, व एक लफ्ज, उदखुलू तुम सब दाखिल हो, अल बाबा दरवाजे, बाब दरवाजे को कहते हैं। सुज्जदन, सजदा करते हुए। साजिद हमने पढ़ा था, सजदा यस्जुदु, उसजुद, साजिद सजदा करने वाला। तो साजिद की जमा एक हमने पढ़ी थी साजिदून, साजिदीन, और इसी तरह साजिद की एक जमा सुज्जदा भी आती है, सुज्जदुन भी आएगी। तो ये सुज्जदुन साजिद की जमा है। सजदा करते हुए दाखिल हो। वकूलू, और तुम सब कहो, हित्ततुन, हित्ततुन एक ही लफ्ज है ये, और इसका माना है हमें बख्श दे। जैसे हम कहते हैं इस्तगफार, इस्तगफार में क्या होता है, इस्तगफार में मतलब लफ्ज एक है, लेकिन हमारी मुराद ये होती है कि हम बख्शिश मांग रहे हैं अल्लाह से। ऐसे ही हित्ततुन लफ्ज एक है, लेकिन गोया इसके अंदर अल्लाह से तलब किया जा रहा है, माफ कर दे, बख्श दे हमें, हित्ततुन। और जब तुम ये कहोगे तो हम क्या करेंगे, नगफिर लकुम, गफारा यगफिरु, इगफिर, गाफिर, मगफूर और मगफिरा। गफरा का माना उसने बख्शा, तो नगफिरु हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, खतायाकुम, खतिया वाहिद है और इसकी जमा आती है खताया, और ये 2 लफ्जों का मजमूआ है, एक है खताया और एक कुम, तुम लोगों की खताएं, गलतियां। व सनजीदु, व सनजीदु 3 अल्फाज हैं, व और, स अनकरीब, नजीदु हम ज्यादा करेंगे, हम बढ़ा देंगे, हम ज्यादा देंगे, किसको, अल मुहसिनीन एहसान करने वालों को। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो मुहसिनीन ये वाहिद लग रहा है या जमा, तो इसके आखिर में जो या नून है इससे हमें पता चलता है कि ये जमा है। तो इसका वाहिद फिर क्या होगा, या नून हटाएंगे तो वाहिद हमें मिल जाएगा अल मुहसिन। अब हम इसको अगर चेक करना चाहें कि ये कहाँ से आया होगा, तो हम इसको आवाज को मैच करेंगे, तो हम कहेंगे कि मुहसिन मुस्लिम की तरह है, मुहसिन मुस्लिम की तरह है, और मुस्लिम जो है वो अस्लमा का पैटर्न था, तो अस्लमा युस्लिमु बना था, तो मुहसिन से फिर ये बन जाएगा अहसना युहसिनु, नेकी करना, भलाई करना। तो हम करीब ज्यादा देंगे नेकी करने वाला। शरह में देखने क्या लिखा है, दुनिया में बहुत सारी चीजें हमें बगैर मेहनत के हासिल होती हैं, उन्हीं में से एक नेमत शहरों और बस्तियों में सुकून के साथ रहना भी है। अल्लाह ने हमारे लिए शहरों और बस्तियों में तमाम सहूलतों का इंतजाम फरमाया है। हम एक दूसरे के पेशों और कामों से फायदा उठाते हैं। जैसे हमें एजुकेशन चाहिए तो हम टीचर से हेल्प लेते हैं, और हमें इलाज की ज़रूरत है तो हम डॉक्टर से रुजू करते हैं। हमें अपने बिल्डिंग्स बनानी है और बाकी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए हम इंजीनियर्स को अप्रोच करते हैं। आर्टिस्ट हमें चाहिए, हम अपने काम उनसे करवाते हैं। बाकी रोज़मर्रा के काम छोटे बड़े हर किस्म के ताजिर हमें मिल जाते हैं। तो इस तरह हमारी तमाम बुनियादी ज़रूरियात मुकम्मल होती रहती हैं। ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। कभी हम इस पर गौर करें कि हम जहाँ रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, वहाँ पर हमें सहूलियात मैसर हैं, हमें हॉस्पिटल मैसर है, हमें मार्केट मैसर है, पार्क्स मैसर हैं, हमें जो है वो परचून की दुकानों से लेकर जो है वो बड़े से बड़े बिजनेस के लिए हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें अपने कुर्ब जवार ही से चीज़ें मिल जाती हैं। और कभी तसव्वुर में लाएं उन दूर दराज के इलाकों में, हमारे मुल्क के अंदर मौजूद या हमारे मुल्क से बाहर पूरी दुनिया में ऐसे ऐसे इलाके जहाँ के रहने वाले सारी जिंदगी उन्हीं जंगलों में, पहाड़ों में गुजार देते हैं और उनके पास सेहत की बुनियादी सहूलियात, बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए सहूलियात नहीं है। फिर हमें अंदाज़ा होगा कि अल्लाह की हम पर कितनी करम नवाजी और इनाम और एहसान है कि अल्लाह ने ये सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमें वसाइल मुहैया कर रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
بڑے بڑے شہروں کو غور سے دیکھیے، غور کیجئے کہ کس طرح اللہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا۔ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنی، یعنی جن لوگوں کے پاس یہ سہولیات نہیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ وہاں اپنے لیے کھانے پینے کا سامان حاصل کر سکیں، البتہ اس کے ساتھ 2 شرطیں رکھی۔ پہلی بات، ادخلوا الباب سجدا، عاجزی کے ساتھ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ اور دوسری بات، حطۃ، معافی طلب کرتے ہوئے جانا۔ حطۃ کا مطلب ہے کم کرنا، اتار دینا، یعنی اے اللہ ہم سے ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے، ہم سے گناہوں کو دور کر دے، ہمیں گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ یہ 2 اللہ کی طرف سے شرائط اور کنڈیشنز تھیں کہ ان 2 شرائط کے ساتھ بستی میں داخل ہو تو تمہیں تمہاری ضروریات اور تمہاری خواہش کے مطابق کھانے پینے کا سامان مل جائے گا۔ لیکن اگلی آیات پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ بدل الذین ظلموا، بدل دیا ان لوگوں نے جن کو یہ حکم دیا گیا۔ حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم، سارے بنی آدم یعنی تمام انسان گناہگار ہیں، یعنی ان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو بہترین گناہگار یعنی غلطی کرنے والوں میں سے بہتر تو وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے ان کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، تو گویا پھر سے جو ہے وہ ایک ان کے پچھلے عمل سارے ختم، پچھلی غلطیاں خطائیں ساری ختم، اور نئے سرے سے ان کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس حساب سے وہ جو تو گناہگار بھی ہیں لیکن توبہ نہیں کر رہے، ان سے بہرحال بہتر ہی ہیں۔ تو اے اللہ ہم بھی بحیثیت انسان بہت سی غلطیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اپنی غلطیوں سے اور گناہوں سے، اور تجھ سے تیری طرف رجوع کرتے ہوئے تجھ سے مغفرت اور بخشش چاہتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آئندہ گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ سنزید المحسنین، جو لوگ بہتر طریقے پر عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طریقے سے نبھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا اصول و قاعدہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمارا ہر اگلا عمل پچھلے عمل سے بہتر ہو، چاہے وہ عبادت ہو، تلاوت ہو، پڑھائی ہو، آپس کے تعلقات ہوں، یعنی ہر میدان میں محسن بننے کی کوشش کریں۔ ہم دنیا کے کاموں میں ایکسلنس چاہتے ہیں، پرفیکشن چاہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہم کرنے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے یا ہمارا جو بھی اسائنمنٹ ہے ہم اس میں پرفیکٹ ہوں، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اسی طرح ہم خود اگر کسی کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں تو ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی نہ کی جائے، بلکہ اس کو اے ٹو زی بالکل غلطی سے پاک کیا جائے۔ تو دین کے معاملے میں بھی خاص طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار دوہرا لیں ترجمے کے ساتھ آیت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا هذه القریۃ، داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، رغدن، فراغت کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور کہو، حِطَّةٌ، بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں۔ الحمدللہ، ایک آیت ہماری مکمل ہوگی۔ چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔
صدق اللہ العظیم. پس بدل ڈالا ظالموں نے بات سے اس کے خلاف جو ہم نے کہی، جو ان سے کہی گئی تھی. پھر ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ظالموں پر، آسمان سے عذاب، ان جو وہ نافرمانی کرتے تھے اس کی وجہ سے. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ لفظ بلفظ سے کیجیے. فبدلا، فبدلا. اب بدلا کی طرح ہم نے ایک فعل پڑھ رکھا ہے، کون سا پڑھا ہے؟ آواز ملائیں ذرا، بدلا کی آواز. علامہ اللہ. ماشاء اللہ. تو علامہ علامہ کا شبہ کل سے پڑھیں۔ علامہ کا مصدر آیا تھا تعلیم، تو بدلا سے پھر کیا آئے گا؟ تبدیل. تبدیل. ماشاء اللہ. تبدیل. اور اگر ایک اور سوال کریں، یہ باب کون سا ہے؟ باب تفعیل. 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 فا عین لام پہ کنورٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا تفعیل. تو ہم نے اسی طرح چلنا ہے، بدلا علامہ کی طرح. علامہ کا مصدر تھا تعلیم، بدلا کا مصدر ہوگا تبدیل، اور یہ باب ہے تفعیل کا. الحمدللہ. تو بدل دیا کس نے؟ الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا. تو اس کو یہاں ترجمہ محاورتاً کر دیا ظالموں نے. قولاً، بات سے، یعنی جو بات ہم نے کہی تھی اس کے خلاف بات سے بدل دیا. تو قولاً بات سے، غیرہ خلاف یا علاوہ، غیر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ. الذی قیل لہم، اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی. قالا سے، قیلا فعل مجہول ہے، ہم کسی ٹو میں اس کو انٹروڈیوس ہو چکے ہیں فعل مجہول سے. فانزلنا، انزل ینزل، اسلمہ کا پیٹرن باب افعال. فانزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا، علی کا معنی پر، الذین وہ لوگ جو، جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، تو ترجمہ کر دیا گیا ظالموں پر. ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا ظالموں پر، رجزن عذاب. رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، رجز کہتے ہیں عذاب کو. آگے تھوڑی سی تفصیل اس کی شاید آ جائے. بما، بسبب اس کے، بی اور ما دو لفظ ہیں. بی ما، بسبب اس کے کہ کانو یفسقون، وہ نافرمانی کرتے تھے، جو وہ نافرمانی کرتے تھے اس کی وجہ سے. یعنی ان پر جو اللہ نے آسمان سے عذاب نازل کیا، اس میں کوئی اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے عمل ایسے تھے کہ وہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان پر عذاب نازل کیا. تو بدلا شرح دیکھ لیجئے، وہ اپنی پیٹھ کی جانب سے بستی میں داخل ہوئے اور انہوں نے الفاظ کو بدل ڈالا. بدل الذین ظلموا، دو حکم تھے، دونوں ہی کی خلاف ورزی کی. اللہ نے کہا تھا عاجزی کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے اپنی پشتوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، سجدہ نہیں کیا. پھر اللہ نے کہا تھا حتتن، بخشش مانگتے ہوئے جاؤ، تو انہوں نے الفاظ کو بدل دیا اور جو ہے وہ حتتن کی بجائے، بعض علماء نے، مفسرین نے تفسیر میں لکھا کہ انہوں نے حتتن کی بجائے حنتتن، طا اور ہا کے درمیان میں نون شامل کریں، حنتا. اور حنتا کہتے ہیں گندم کو. تو گندم ہمیں گندم چاہیے. تو ہر کام میں الٹ چلنے والے لوگ. یہاں پر اللہ نے انداز گفتگو بدل دیا. پہلے کیا کہا؟ پچھلی آیت میں کیا تھا کہ وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، تم کھاؤ، تم داخل ہو، تمہیں معاف کر دوں گا، تمہیں یہ کر دوں گا. لیکن اب یہاں سے اللہ نے انداز تبدیل کر دیا کہ اب آپ اور تم کے بجائے اللہ نے کہا وہ جنہوں نے ظلم کیا، ان لوگوں نے یہ کام کیا، یعنی غائب، مخاطب سے غائب پر چلے گئے. تو یہ شاید اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ گویا یہ اصل میں جب اس طرح کا انداز ہوتا ہے تو ایک طرح کی تنبیہ اور اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اسلوب میں بیان کرتے ہیں. اور خطاب کیا اور پھر سزا کی بات کی گئی کہ اللہ نے ان پر نازل کیا سزا. جی بردر یاسر بشیر سر، کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ جی سر، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ اس بستی میں وہ داخل ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مغفرت مانگ کے داخل ہوں، تو یہ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے، تو یہ کب کا ہے اور کون سا شہر ہے اور اس کی کوئی ڈیٹیل اگر پتہ چل اچھا، جائے؟ یہ چونکہ ایک تو تفسیری پوائنٹ ہے اور ہمارا یہاں پہ فوکس نہیں ہے اس پر تفسیر پر،
تو اس لیے اس حوالے سے میں نے اسٹڈی کیا نہیں ہے، لیکن اس کو چیک کیا جا سکتا ہے اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گروپ پر شیئر کر سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ میں نے اس کو اس پوائنٹ سے دیکھا نہیں تھا، تو مطلب کبھی کہیں پڑھا ہوا ہے لیکن وہ کافی مکس سی چیزیں ہیں، 2-3 شہروں میں ان کا آنا جانا ہوا تھا۔ اب دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ چیک کر کے تو پھر میں کوئی ایک صحیح بات بتا سکوں گا، ابھی سر دست یاد نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، انشاءاللہ گروپ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے۔ انشاءاللہ۔ رجزم من السما، رجز کہتے ہیں عذاب شدید کو، یعنی ایک عذاب ہے، عذاب ہلکا چھوٹا بڑا تھوڑا بہت سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن رجز جب آئے گا تو اس سے مراد یہ نہیں ہوگا کہ کچھ تھوڑا سا عذاب، بلکہ رجز کہتے ہی شدید عذاب کو ہے۔ تو اللہ نے جلد ہی ان ظالموں کو دنیا ہی میں سزا دے دی۔ اللہ کے اپنے طریقے ہیں، وہ آج بھی ظالموں کو مختلف طریقوں سے سزا دے سکتا ہے۔ مثلاً ذہنی تناؤ ایک عذاب ہے، ٹینشن، ڈپریشن، بیماریاں۔ اب دیکھیے پچھلے 3 سالوں سے 2 سالوں سے اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کیا ایک جو ہے وہ ایک آزمائش میں پڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، سبھی کے ساتھ جو ہے وہ ایک پریشانی کا عالم ہے۔ بیماریاں، تعلقات، ملازمت، کاروبار، معاملات میں مشکلات، یہ جب کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو 2 میں سے ایک بات ہے، یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور یا پھر میری کسی غلطی کے خمیازے کے طور پر میرے ساتھ سے مشکل پیش آئی۔ تو ہمیں جو ہے وہ اپنا آپ چیک کرنا چاہیے، اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر غلطی کرتے ہیں کہ جس کا اثر ہماری باقی زندگی میں پڑتا ہے، کبھی ہمارے اپنی ذات کے اوپر اثر آتا ہے، کبھی ہمارے فیملی میں، کبھی ہمارے مال میں، کبھی اور تعلقات میں۔ تو یہ ساری عذاب کی صورتیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آسمان سے پتھر برسیں تو ہی عذاب ہوگا، کہ اس طرح کی پریشانیاں بھی بعض اوقات عذاب کی صورت ہو سکتی ہیں۔ اللہم احفظنا من۔ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے یا ان سے لاپرواہی برتنے یا ان کو برا کہنے کا لازمی انجام ہلاکت اور بربادی ہی ہوا کرتا ہے۔ یعنی وہ ان سے جب بھی اللہ کے نبی ان کو آخرت سے اور ان کے عذاب سے ڈراتے تو وہ آگے سے اس کو تمسخر اور ہنسی میں اڑا دیا کرتے۔ تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جب بات عقائد و عبادات سے متعلق ہو تو ہمیں ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنائیں، ورنہ بہت ممکن ہے کہ ہم بدعت کے جال میں پھنس جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے طریقے یعنی مذہب اسلام پر نہ ہو تو وہ مردود ہے، رد کر دیا جائے۔ تو یہ حدیث اپنے لیے ہم جو ہے وہ گولڈن کوڈ کے طور پر سامنے رکھیں، اور ہمارے سامنے کوئی بھی کام آئے جو ہم نے نیکی اور ثواب کمانے کے لیے کرنا ہے، اس کو چیک کریں کہ کیا اس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، یا اس کے کرنے کا حکم دیا یا ترغیب یا اجازت دی۔ اگر تو ہے تو بسم اللہ، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام نہیں کیا، نہ خود کیا، نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا، نہ کسی کرتے ہوئے کو دیکھ کر اس کو اجازت دی، تو آج اگر ہم اس کو دین سمجھ کر اور ثواب کیا باعث سمجھ کر کرنا شروع کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ کبھی امکان ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کر بدعت کی جال میں پھنس جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہ ہماری حفاظت فرما۔ دوہرا لیں آیت کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبدل الذین ظلموا، پس بدل ڈالا ظالموں نے، قولا بات سے، غیر الذی قیل لہم، اس کے خلاف جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا، اتارا، علی الذین ظلموا، ظالموں پر، ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، رجزم من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ آیات ہماری مکمل ہوئیں۔ مکمل آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو فراغت کے ساتھ، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے،
اور کہو بخش دے، ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں اور ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پھر بدل دیا جن لوگوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہی گئی، تب ہم نے نازل کیا ان پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اسباق پھر سے دیکھ لیں، بنی اسرائیل کو انعام کے طور پر یہ کہا گیا کہ وہ بستی میں داخل ہو جائیں اور وہاں سے کھائے پئیں اپنی سہولت کے ساتھ، مگر 2 شرطوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے دونوں شرطوں کی خلاف ورزی کی اور اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنایا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے کاموں اور اپنی باتوں میں آپ کے حکموں کی اتباع کریں اور فرما برداری کریں، آمین۔ پلان بنایا جائے، انشاءاللہ ہم محسن بننے کی پوری کوشش کریں گے، یعنی اپنی عبادت اور معاملات کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی نور محمد صاحب کوشچن ہے۔ جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ آیت 58 میں ایک لفظ کر یا تا کی جی تا پر زبر آئی ہے، ایک تو جی یہ سوال تھا کہ میرا کہ اس پہ پیش کیوں نہیں آئی، دوسرا اچھا ناغفر جی ناغفر میں بھی جو ہے را پر جو جزم ہے، اس کی کیا وجہ اچھا ہے؟ ناغفروں اچھا کی نہیں ہوا۔ صحیح ہے، اچھا بہت بہت بہترین سوال، اور لیکن ان بہترین سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم تھوڑا آگے جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم پڑھیں، میں تھوڑا سا آپ کو انٹروڈیوس کروا دیتا ہوں، تو تھوڑا سا بریفلی بتا دیتا ہوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بیسیکلی عربی زبان جو ہم گرامر پڑھ رہے ہیں نا، عربی گرامر کے 2 بنیادی پارٹس ہیں، ایک وہ ہے جس میں حروف کو جوڑ کر الفاظ بنایا جاتا ہے، جو ہم ابھی کرتے آ رہے ہیں، ٹیبلز ہم یاد کر رہے ہیں یہ سارے، اور دوسرا جو ہے وہ عربی گرامر کا پارٹ وہ ہے جو ہم نے اگلے کورس سے شروع کرنا ہے، کورس 4 سے، وہ یہ ہے کہ لفظ کی اینڈنگ کس طرح سے ہوگی۔ کسی 1 سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ مسلمن، مسلمن، مسلمن ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ مسلمن کیوں ہوگا، مسلمن کیوں ہوگا اور مسلمن کیوں ہوگا، یہ ہم کسی 4 میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ تو یہ جو آخر میں القریتہ، کیا آخر میں آپ کہہ رہے ہیں القریتو کیوں نہیں ہے، تو یہ ایک خاص رول ہے، اس رول میں آنے کی وجہ سے جملے کے اندر کبھی مطلب کام کرنے والا ہوتا ہے، کبھی اس پر فعل کا اثر پڑ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، ادخلو تم داخل ہو، تو اب داخل ہونے والا ایک ہوگا، پھر جہاں اس نے داخل ہونا ہے وہ بھی کوئی جگہ ہوگی یا کوئی گھر ہوگا، تو ایک کام ہے، ایک کام کو کرنے والا، یہ ایک رول ہے، ایک وہ ہے جس پر کام کا اثر ہوا، ایک دوسرا رول ہے، ایک وہ ٹائم یا وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر کام ہوا۔ تو یہ مختلف رولز سیٹ کیے گئے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، ہر رول کے اعتبار سے کہیں پر زبر لگے گی، کہیں زیر، کہیں پہ کہیں پر جزم بھی آ جائے گی۔ تو یہ انشاءاللہ ہم QC 4 میں پڑھ لیں گے، بیسک معنی میں تبدیلی نہیں آتی، جیسے ہم نے QC 1 میں مسلم کے حوالے سے پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ۔ تو اسماء اور افعال میں قریہ، یہ بستی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے قرا۔ قرن آئے گا بغیر الف لام کے ہوگا اگر، تو اگر الف لام اس کے شروع میں لگا دیں تو پھر یہ آئے گا القرا، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ مکۃ المکرمہ کو کہا جاتا تھا کیا؟ ام القرا، ام القرا کے نام سے آئی تھنک وہاں یونیورسٹی بھی ہے۔ الباب، باب کہتے ہیں دروازے کو، اور اس کی جمع آئے گی ابواب، باب کی جمع ابواب۔ اور سجدہ، بات کر چکے ہیں کہ ساجد کی جمع ایک ساجدون اور ساجدین بھی آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجد بھی آتی ہے۔ خطایا، خطیئتن کی جمع، جی سسٹر راشدہ خٹک۔ ہاں جی سر، اس کی سجودن بھی آتی ہے جمع مکسر۔ جی سجود بھی آتی ہے، بالکل۔ ساجد کی جمع ساجدون، ساجدین، سجد، اور ابھی سسٹر نے بتایا سجود، تھینک یو سسٹر، سجود۔ اور افعال کو دیکھیں تو ادخلو نصارہ کا پیٹرن ہے، دخلا یدخلو، ادخل داخل، مدخول دخول، دخلا وہ داخل ہوا،
नगफिर दरबा का पैटर्न, गफारा यगफिरु, इगफिर गाफिर मगफूर, गुफरान या मगफिरा दोनों मस्तर इस्तेमाल हो सकते हैं। गफरा उसने बख्श दिया, उसने माफ किया। ज़लमु ये भी दरबा का पैटर्न, ज़लमा यज़लिमु, इज़लिम ज़ालिम मज़लूम जुल्म, और जालिम के साथ एक और लफ्ज यूज होता है ज़लूम, ये भी उसी जुल्म करने वाले ही के माना में। दोनों के मफहूम में थोड़ा फर्क है। इंशाल्लाह QC4 में हम इस चीज को भी समझ लेंगे कि लफ्ज का हम बेसिक तर्जुमा एक ही कर रहे हैं, जालिम जुल्म करने वाला, ज़लूम भी जुल्म करने वाला, तो दोनों के अंदर फिर फर्क क्या है जालिम और ज़लूम में। आपको याद होगा जैसे हमने QC1 में पढ़ा था, रहीम और रहमान दोनों ही रहम करने वाले थे, लेकिन दोनों के मानों में डिफरेंस था कि रहमान के माना में क्या था, शिद्दत के साथ रहम करना, और रहीम के माना में मुसलसल रहम करना। तो इसी तरह जालिम और ज़लूम में भी हमें फर्क जो है वो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि जहां भी इस तरह का डिफरेंट अल्फाज होते हैं लेकिन उनका बुनियादी माना हम एक ही करते हैं, तो उसमें दरमियान में फर्क क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह कोर्स 4 में पढ़ेंगे। यफसुकून नसरा का पैटर्न, फसका यफसुकु, उफसुक फासिक डैश, फिस्क या फुसूक, वो फासिक हुआ, उसने नाफरमानी की, उसने गलती की, उसने गुनाह किया। और रगदन, रगदन जो है वो दो अबवाब से, दो पैटर्न से आता है। एक पैटर्न हम पढ़ चुके हैं और एक पैटर्न हम कोर्स 4 में पढ़ेंगे, यानी सीन समिया वाला पैटर्न हम पढ़ चुके हैं, रगीदा यरगदु, इरगद रागिद डैश रगद, और एक पैटर्न है काफ वाला, वो हम इंशाल्लाह कोर्स 4 में पढ़ेंगे, तो वहां पे इंशाल्लाह ये चीज क्लियर हम कर लेंगे। और मफहूम जो है तकरीबन दोनों का एक ही है, जी भर कर और सैर होकर, पेट भर के, फरागत के साथ। कमजोर अफाल में कुलू आया और ये हमजा वाला फेल है, अकाला या कुलू, कुल आकिल माकुल अक्ल। तुम खाफा वाला पैटर्न है शाआ, शाआ या शाउ, शा शाइन मशीउन मशीअतुन। समिया खाफा की तरह है समिया। और नजीदु ज्यादा यजीदु, ज्यादा यजीदु का पूरा टेबल हम कर चुके हैं, ज्यादा यजीदु जिद, जायद मजीद जियादा। काना हर दूसरी लाइन में हमें नजर आ रहा है काला यकूलू की तरह, और काला और काना हमें तकरीबन नजर आते रहते हैं। मजीद फी मुहसिनीन, ये असलमा का पैटर्न है, हा सीन और नून इसके मादे के हरूफ हैं। अहसना युहसिनु, अहसिन मुहसिन मुहसन इहसान, अहसना युहसिनु, अहसिन मुहसिन मुहसन इहसान। बद्दला अल्लामा का पैटर्न है, बद्दला युबद्दिलु, बद्दिल मुबद्दिल मुबद्दल तब्दील, बद्दला युबद्दिलु, बद्दिल मुबद्दिल मुबद्दल तब्दील, उसने बदल दिया। अंजलना असलमा का पैटर्न, अंजला युनजिलु, अंजिल मुंजिल मुंजल इंजाल, उसने नाजिल किया, उसने उतारा। और इसके साथ हमारा कुरान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। सफ़ा नंबर 8 इशारा ए अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं ग्रामर। आई होप कि इसमें किसी का कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन नहीं है, अगर है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी सिस्टर अनीला, कोई क्वेश्चन है? सिस्टर अनीला इसहाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, अभी आपने कमजोर अफ़ाल पढ़ाए हैं, तो उसमें हमजा वाला फेल जो आपने कहा है कि वो कमजोर फेल है, तो हमजा नहीं वाला जो है वो जी सॉरी, अगर मैंने ऐसा कहा तो वो बाय मिस्टेक जुबान से निकल गया है। अकाला असल में हमने हमजा वालों को कमजोर वालों के साथ पढ़ा है, तो वो इस वजह से
कमजोर अफाल वाले जब आते हैं तो उसमें वो आ जाता है, अदरवाइज हमजा वाला या डबल वाला ये दोनों कमजोर नहीं है, ये सेहतमंद ही है। कमजोर सिर्फ वही है जिसमें खा और या हो। ठीक है, अच्छा जी। 8A के साथ हमने तारुफ लेना है, इंट्रोडक्शन लेना है ग्रामर का, मजीद फी। अब तक हम मजीद फी ही पढ़ रहे थे, मजीद फी ही में सेहतमंद अफाल, यानी मजीद फी ही के वो फेल जिनके मादे के हुरूफ जो है वो उनमें कोई कमजोर हर्फ नहीं था। अल्लामा आइन लाम मीम मादा, असलमा सीन लाम और मीम, और हासबा हा सीन और बा, और इख्तलफा खा लाम और फा, और इस्तगफरा गैन फा और रा, और तदब्बरा दाल बा और रा, तदारसा दाल रा सीन, और इनकलाबा काफ लाम और बा। इनमें कोई भी कमजोर हर्फ नहीं था। हमने सिंपल सेहतमंद अफआल पढ़े मजीद फी में। अब मजीद फी ही में भी ऐसा हो सकता है कि मजीद फी के टेबल में कोई ऐसा रूट लेटर वाला फेल आए जिसके मादे में कोई ना कोई कमजोर हर्फ शामिल हो, तो उसके अंदर क्या होगा, तब्दीलियां तकरीबन जिस तरह हमने QC2 में कमजोर हरूफ वाले फेल पढ़े हैं उसी से मिलती जुलती तब्दीलियां होंगी, थोड़ी सी, बहुत ही इजी होगा इंशाअल्लाह। तो मजीद फी का तारुफ हम लेंगे। हम कुरान कोर्स 1 से पढ़ते आ रहे हैं ग्रामर। पहले कुरान कोर्स 1 में हमने पढ़ा कुरान खोलोगे फतहा, अल्लाह की मदद आएगी, नसरा, वरना मार पड़ेगी तौरबा, इसलिए सुन लो समिया। कोर्स 2 में हमने कमजोर अफाल पढ़े, 3 हरफी फेल। अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, वन्ना दल्ला। हमजा वाले भी कुछ अफाल पढ़े और ऐसे अफाल भी पढ़े कि जिनमें हमजा भी है और कमजोर हर्फ भी, और इसी तरह डबल हरूफ वाले कुछ अफाल का भी हमने प्रैक्टिस की कोर्स 2 में। कोर्स 3 में हम पढ़ रहे हैं तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। तालीम, अल्लमा, मुहासबा, हासबा, इस्लाम, असलमा। तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। ये 3 बुनियादी और पहले टेबल्स हैं मजीद फी में से, और इनका नाम है तालीम, तफ़ईल, मुहासबा, मुफ़ाअला, इस्लाम, इफ़आल। तालीम, तफ़ईल, मुहासबा, मुफ़ाअला, इस्लाम, इफ़आल। तो दोहराइए इस जुमले को, तालीम और मुहासबा की इस्लाम में बड़ी अहमियत है। और अगले 2 थे, इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तिलाफ इफ्तिआल, इस्तिग़फ़ार इस्तिफ़आल। इख्तिलाफ इफ्तिआल, इस्तिग़फ़ार इस्तिफ़आल। और आखिरी 3 थे, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। तदब्बुर तफ़ाउल, तदारुस तफ़ाउल, इनक़िलाब इन्फ़िआल। तदब्बुर तफ़ाउल, तदारुस तफ़ाउल, इनक़िलाब इन्फ़िआल। ये हम 8 टेबल्स हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं। और अब तक हमने पढ़ा अल्लामा, हासबा, अस्लमा, इख्तलफा, इस्तगफरा और तदब्बरा, तदारसा, इनक़लबा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब अगले असबाक में हमने ये पढ़ना है इत्तक़ा, अक़ामा, इस्तक़ामा, वल्ला, नादा, अलक़ा। अब देख रहे हैं जहाँ जहाँ रेड है वहाँ पर क्या है, कहीं कमजोर हर्फ आ रहा है, कहीं कोई लफ्ज डबल आ रहा है, या हमजा के साथ आएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरह की कुछ चेंजेस आएंगी। तो अगले जो असबाक बाकी हैं हमारे, उसमें हम कमज़ोर ऐसे अफ़आल पढ़ेंगे मजीद की में से जिनके मादों में कोई ना कोई कमज़ोर है। और ये तकरीबन 9000 मरतबा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। टोटल मजीद फी ही 9000 मरतबा आए हैं, जिनमें से 4500 सेहतमंद मजीद फी ही और 4500 कमज़ोर या डबल हमजा वाले मजीद फी ही इस्तेमाल होंगे। 8 सबकों में हमने पहले 4500 पढ़े और अगले 11 असबाक में हम ये
باقی کے 4500 افعال سیکھیں گے 1 by 1 کر کے۔ اچھا، ایک ٹیبل ہم دہرا لیتے ہیں جو ہم نے QC2 میں پڑھا تھا، جہاں آخر میں کمزور حرف آ رہا تھا۔ یہ ہمیں ہمارے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا کہ ہم جب آگے مزید کی کے ٹیبل میں دیکھیں گے کمزور حروف، تو جس طرح کے چینجز ہم نے یہاں کیے تھے اسی طرح کے چینجز ہمیں وہاں بھی کرنے کو ملیں۔ تو اس ٹیبل کو ایک بار آج ہم دہرائیں گے، دہرائیے۔ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا۔ اور یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی۔ یہدی، یہدونا، تہدی، اہدی، تہدونا، نہدی۔ امر میں اہدی، اہدو، لا تہدی، لا تہدو، ہادن، مہدیٌ، ہدایتٌ، ہوا ہدا، ہی ہدت، ہوا یہدی، ہی تہدی۔ اب سمجھنے والی بات کیا ہے یہاں پہ؟ یہاں اس کی 6 چابیاں تھیں، اور 6 چابیوں کو دیکھیں، اگر ہدا، یہدی، اہدی، ہادن، مہدیٌ، ہدایت۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہدا کے بعد ہم نے ماضی میں اس کی جمع بنائی، ہدا سے ہدو بنائی ہم نے، ہدا سے ہدو نہیں بنائی بلکہ ہدا سے ہدو بنائی۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں یہدی کو، تو یہدی کی جمع یہدونا نہیں بنائی بلکہ یہدونا بنائی۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ہدا میں آخر میں ہم زبر کا ساؤنڈ پڑھ رہے ہیں، ہدا جو ایک حرکت پڑھ رہے ہیں ہم زبر زیر پیش میں سے، وہ کیا ہے؟ الف۔ تو الف سے پہلے زبر ہوتی ہے تو وہ یہ الف کا ساؤنڈ نکلتا ہے، ہدا۔ تو زبر اگر ہوگی واحد میں تو جب ہم اس کا جمع بنائیں گے تو جمع میں بھی جمع کا جو واو ایڈ ہوگا اس سے پہلے زبر ہی بنے گی، ہدا سے ہدو، دال پر زبر۔ واحد میں دال پر زبر پڑھ رہے تھے تو جمع میں بھی دال پر زبر پڑھیں گے، ہدا، ہدو۔ اور اگر واحد میں زبر نہیں تھی، زیر یا پیش میں سے کچھ بھی تھا، تو پھر جمع میں پیش آ جائے گی۔ مثلا یہدی ہے تو یہدی میں دال کے نیچے زیر پڑھ رہے تھے واحد میں، تو جمع بناتے ہوئے ہم یہدونا دال پر پیش پڑھ رہے ہیں، یہدی، یہدونا۔ اور اس کی دوسری مثال کر لیں کہ جہاں پر پیش تھی تو دعا سے ہم نے کیا بنایا تھا؟ دعا سے یدعو، تو واؤ کی آواز سے پہلے عین پر پیش پڑا ہے تو جمع میں بھی یدعونا پیش ہی چلے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر تو واحد میں ہمیں کمزور حرف کی آواز سے پہلے زبر نظر آ رہی ہے تو جمع میں بھی وہ زبر ہی چلے گی، اور اگر زبر نہیں ہے تو پھر پیش آ جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی سر، آ گئے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اہدی ہے، اہدی کی جمع بھی اہدو، دال زیر تھا تو آگے جمع میں پیش آ گئی، ہادن، دال کے نیچے زیریں تھی تو جمع میں پیش ہادونا آ گیا۔ تو اگلے اسباق میں ہم نے یہی سیکھنا ہے۔ ہم نے ایک ٹیبل مثال کے طور پر اگر ہم لیں تو ہم نے ٹیبل پڑھنا ہے واللہ، تو واللہ واحد ہے تو اس کی جمع اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ ولو یا ولو؟ واللو۔ ولو۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ جو واحد تھا اس میں لام پر ہم نے زبر پڑھی تو جمع میں بھی زبر ہی آئے گی۔ اسی کا مضارع بنے گا یولی، تو یولی جب بنائیں گے تو یولی میں لام کے نیچے زیر ہے تو اب جمع جب بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ یولونا، کیونکہ زیر ہے، زبر ہوتی تو یولونا ہو جاتا، لیکن زبر نہیں ہے، زیر ہے۔ زیر ہو یا پیش، دونوں صورتوں میں جب ہم جمع بنائیں گے تو پیش پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر زیر پیش کی بجائے تیسری حرکت زبر رہ جاتی ہے تو اگر زبر ہوگا تو وہ جمع میں بھی زبر چلتا چلا جائے گا، کیونکہ واو سے پہلے زبر پڑھنا اصل تو یہ ہے کہ واو سے پہلے پیش آئے، اور اس کے بعد جو دوسرا مطلب پاسبل وے ہے، ایزیسٹ وہ ہے کہ جو ہے وہ واو سے پہلے زبر آ جائے، یعنی واو سے پہلے پیش پڑھنا
ایک مطلب اصل ہے، اور واو سے پہلے زبر پڑھنا ممکن ہے، پاسبل ہے، ایزی ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اس لیے ممکن اجازت ہے اس کی، لیکن واو سے پہلے زیر یہ تو پڑھنا ہی ممکن نہیں ہے، اس لیے زیر ہوگا تو بھی وہ پھر اصل کی طرف چلا جائے گا کہ واو چاہتا ہے کہ میرے پہلے پیش، تو زبر چل سکتی تھی اس لیے زبر ہی کو چلایا، اور پیش تو ہے ہی ہے، اب رہ جاتا تھا مسئلہ زیر کا، تو زیر واو سے پہلے پڑھنا ناممکن ہے، تو اب جو ناممکن ہے تو اس کے بعد کیا کریں گے ہم ایک ہمارے پاس طریقہ یہ تھا کہ ہم اس کو زبر کی طرف لے جائیں، تو زبر تو خود ایک کیا کہیں اس کو اجازت ملی ہوئی ہے، وہ اس کا اصل مقام نہیں ہے، وہ تو اجازت کے اس میں جو ہے وہ اس کو پرمٹ کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم مان لیتے ہیں، جبکہ اصل تو پیش ہونی چاہیے تھی، لیکن چلو آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ شامل ہو جاؤ، تو زیر کو جب ہم اصل کی طرف لے کر جائیں گے تو پھر وہ زبر پر نہیں جائے گی، وہ پیش ہی بن جائے گی، تو زبر کے بعد جمع میں زبر چلے گی، اور زبر کے علاوہ زیر ہو یا پیش دونوں صورتوں میں جمع میں پیش آئے گی، یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہمیں آگے سارے ٹیبلز میں ہیلپ کرنے والی ہے، ہم جتنے بھی آگے کمزور حروف کے ٹیبلز پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں یہ کہیں نہ کہیں ٹیبل پڑھے جو ہے وہ ضرورت پڑے گی اس رول کی، تو اس کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ مزید بھی کہ افعال سیکھیں گے جن میں کمزور حرف ہو، حمزہ ہو یا دو حروف ایک جیسے آ رہے ہیں، اور اس طرح کے مزید بھی قرآن میں 4500 مرتبہ آئیں گے، یعنی تقریباً 2 لائنوں میں ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا، اس لیے پورے شوق، جذبے اور توجہ کے ساتھ پڑھیں اور سمجھیں، سیکھیں، جہاں کہیں بات کوئی سمجھ نہ آئے روک کر پوچھ لیں، گروپ پر پوچھیں، کہیں پر بھی کال کر کے پوچھیں، لیکن پوچھئے اور ابھی ساتھ ساتھ سیکھتے ہوئے چلیے، ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ کر بیٹھے رہیں کہ چلو اگلی کلاس میں دوبارہ سے اس کو ریوائز کروا لیں گے، تو ممکن ہے کہ وہاں جا کر اس طرح سے ریوائز کرنا پاسبل نہ، تو اس کے ساتھ ہمارا پہلا حصہ، پہلا لیسن مکمل ہوا ہے گرامر کے ساتھ، ہم بریک لیتے ہیں، تقریباً کتنے منٹ کی لیں گے؟ آج تو ہم نے جلدی مکمل کر لیا ہے، 20 منٹ کی ہم بریک لے لیتے ہیں، عشاء کی نماز کا وقت بھی ہے، 20 منٹ کی بریک ہم لیتے ہیں، اور 7:15 میں انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے، اور دوسرے ہم قرآن اور گرامر کا سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ویلکم بیک جی، آئیے شروع کرتے ہیں آج کا دوسرا سبق، صفحہ نمبر 8 اشارہ بی، اور اس میں ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6۔ ہم کورس 3 کے اشارات کو اپنے بائیں ہاتھ کے فنگر ٹپس پر یاد کر رہے ہیں۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ یہ 2 صفحات کے اشارات تھے، 6 اور 7ویں صفحے کے، جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایک بار ان کو مختصراً دہرا لیں۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ اللہ کو۔ 8ویں صفحے کے اشارات ہیں، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ مختصراً یاد کر رہے ہیں ہم، بستی، پانی، کھانا، سزا، بستی، پانی، کھانا، سزا۔ تو دوسرا اشارہ ہے پانی کی دعا، مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے متعلق بنی اسرائیل کا رد عمل بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسباق اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنی امت اور قوم کی کتنی فکر تھی۔ اللہ نے معجزاتی طور پر انہیں پانی عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ حکم دیا کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو۔ ہمارے لیے بھی اسباق ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے بہت دعائیں کی اپنی امت کے لیے، انہیں بھی اپنی امت کی بے انتہا فکر تھی۔ اللہ نے بہت سے انعامات سے ہمیں نوازا، سہولیات سے اس امت کو نوازا ہے، اور ہمیں بھی
یہی کہا ہے کہ نعمتوں کو استعمال کرو لیکن حدود سے تجاوز نہ کرو، ہمیں بھی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ الفاظ اگر نئے دیکھ لیں تو 8 نئے الفاظ اس آیت میں ہمیں ملیں گے اور ہم ان کو انشاءاللہ یاد کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ تحقیق پہچان لیا ہر قوم نے، ہر جماعت نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ اس کا بمحاورہ ترجمہ اور لفظ پلس وَإِذْ اور جب، استسقا، سقا یسقی ایک فعل ہے، اسی کو ہم لے کر آئے ہیں باب استفعال استغفر والے پیٹرن پر۔ ہم آگے چل کے اس کے اوپر جو ہے وہ پڑھ بھی لیں گے، دوسرا ٹیبل جو اس طرح کا آ رہا ہے۔ تو استسقا، سقا کا معنی ہے اس نے پانی پلایا، اور استسقا کا معنی جیسے ہم نے غفرہ کا معنی اس نے بخشا، استغفرہ اس نے بخشش مانگی، ویسے ہی سقا اس نے پانی پلایا دیا، استسقا اس نے پانی مانگا موسیٰ نے۔ لی قومی ہی، 3 لفظ، لی قومی اور ہی۔ لی کا معنی کے لیے، قوم، قوم ہی اپنی قوم، یعنی اپنی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ فقلنا تو ہم نے کہا اضرب مار، اضرب مار، بعصاک 3 لفظ ہیں، بعصاک، بی کا معنی ساتھ یا سے، عصا، عصا لاٹھی کو کہتے ہیں، عصا کا آپ کی لاٹھی، آپ کی لاٹھی کے ساتھ ماریے کس کو؟ پتھر کو، الحجر پتھر کو۔ لفظی ترجمہ بن رہا ہے ماریے پتھر کو اپنی لاٹھی کے ساتھ، اور اردو میں محاورتاً ترجمہ اس کا کیا گیا ہے اپنے عصا کو پتھر پر مار دو۔ الحجر پتھر کو کہتے ہیں۔ فن فجارت، یہ تھا فانفجارت، انقلبہ کی طرح ہم نے ٹیبل پڑھا تھا، انقلبہ اسی پیٹرن پر، دوسرا ایک ہم نے پریکٹس کی تھی انطلقہ، یہ بھی اسی پیٹرن پر ہے، انفجارہ۔ تو انقلبہ میں روٹ لیٹرز تھے قاف، لام اور با، تو انفجارہ میں پھر روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ فا، جیم، را۔ ٹھیک ہے جی۔ تو انفجارت، یہاں پر وہ بات بھی آ گئی کہ انفجارت کے ساتھ فا مل کر آ رہا ہے، تو اس کا جو حمزہ شروع میں تھا وہ ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، فن فجارت، تو پھوٹ پڑے۔ انفجارہ کا معنی پھوٹ پڑنا، یعنی ظاہر ہو جانا، ایک دم سے آ جانا۔ منہو اس سے، یعنی اس پتھر سے، کیا؟ اثنتا عشرتا، اثنتا عشرتا 12، 12 کو کہیں گے۔ یہ گنتی کے اصول بھی انشاءاللہ ہم اگلے آنے والے اسباق میں، اگلے کورسز میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ عینن چشمے، جمع مکسر میں ہم یہ بات شاید کر کے آئے ہیں، عین جو ہے وہ چشمے کو بھی کہا جاتا ہے، اور عین آنکھ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو عین چشمہ، جو پانی کا چشمہ ہے۔ قد علیمہ، قد تحقیق یقیناً، علیمہ جان لیا، پہچان لیا، کلو اناسن، اناس کے سب نے، کل سب تمام کو کہتے ہیں، اور اناس ناس کی جو انسان کی جمع ہے اناس، یعنی تمام لوگوں نے جان لیا کیا؟ مشربہم اپنے پینے کی جگہ، اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا ہر شخص نے۔ تو اسباق اس میں شرح میں کیا ہے جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی نرم مزاجی کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے صحرا میں تھے جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ضرورت کو محسوس کیا اور اللہ سے پانی کے لیے درخواست کی۔ یہ ہے ایک نبی، ایک قوم کے لیڈر اور ایک رہنما کا طرز عمل، کہ جن لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس نبی کو بھیجا گیا ہے، اس نے نہ صرف ان کی دینی رہنمائی کی بلکہ دنیا میں
رہنے کے لیے، سروائیو کرنے کے لیے جو ضروریات تھیں اس کے لیے بھی انہوں نے خیال رکھا، اور جہاں ضرورت پیش آئی انہوں نے اللہ سے دعا بھی مانگی۔ فانفجرت منہ، یہ ایک اور معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ ایک ایسا ریگستان جہاں دور دور تک پانی کا کوئی تصور بھی نہ ہو، وہاں حیرت انگیز طور پر پانی ابلنے لگے، اور وہ بھی پتھر سے۔ تو چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں پانی کے 12 چشمے عطا فرما دیے۔ جب ہر گروہ کے لیے ایک خاص حصہ ہو اور وہ اسے جانتا بھی ہو تو اختلاف اور جھگڑے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، اور صحیح علم اور درست انتظام سے کام بہتر طریقے سے انجام پا جاتے ہیں۔ تو ہم بھی اسی نیت سے قرآن سیکھیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان پھیلے اختلافات اور تنازعات کو کم کیا جا سکے۔ اللہ ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کا ہم سب کو نصیب فرمائے۔ دہرا لیں اس حصے کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک، مارو اپنے عصا کے ساتھ، الحجر، پتھر کو، فانفجرت منہ، تو اس سے پھوٹ پڑے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم، تحقیق پہچان لیا، کل اناس، ہر قوم نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ۔ بقیہ حصہ اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، صدق اللہ العظیم۔ تم کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے اللہ کے رزق میں سے، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ کلو، کل، اور کلو، تم کھاؤ، واشربو، شریبہ، یشربو، سمعہ کے پیٹرن پر ٹیبل ہے، اسی سے اشرب، اشربو واو کے ساتھ آیا تو و پلس اشربو ہے، تو حمزہ جو امر کے شروع میں آتا ہے، بات کی تھی جب ہم نے حمزہ کی تو بتایا تھا کہ امر کے شروع میں آنے والا حمزہ بھی جب ملا کر پڑھیں تو نہیں پڑھا جاتا، تو و اشربو کی جگہ وشربو ہو گیا۔ من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، من رزق اللہ، 3 الفاظ، ولا تعثوا، اور نہ پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد مچاتے ہوئے۔ لا تعثوا، یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ فعل ہے، اس کے اندر بذات خود یہ مفہوم اور میننگ موجود ہے کہ فساد مچاتے ہوئے چلنا، فساد مچاتے ہوئے، اور جو وہ تخریب کاری کرتے ہوئے چلنا، اس کے لیے عصیون استعمال ہوتا ہے۔ لا تعثوا کے اندر آلریڈی موجود تھا کہ تم فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، لیکن پھر اللہ نے آگے الگ سے دوبارہ ذکر کیا، مفسدین کو خاص طور پر مینشن کیا، یعنی کہ اس کی سنگینی کو بتایا ہے کہ فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا کتنا سنگین اور بڑا جرم ہے، تاکید کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو کلو واشربو، اسلام کا یہ اصول ہے کہ یہ لطف اندوز ہونے سے ہرگز نہیں روکتا، مگر شرط یہ ہے کہ حد سے نہ بڑھا جائے۔ 2 باتیں، ایک حد سے نہ آگے بڑھیں، اور دوسرا بگاڑ پھیلانے کا سبب نہ بنے معاشرے کے اندر۔ اور یہ آیتیں الحمدللہ بڑے ہر آیت ہی جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑھاتے ہیں اور پڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، اس میں ہمارے لیے فوری طور پر کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ اور آج کی اگر ہم خاص طور پر بات کریں تو آج دسمبر کی آخری رات ہے، آج رات کو بہت کچھ ہلہ گلا کرنے کے لوگوں نے پلانز کیے ہوئے ہوں گے، جی نیو ایئر نائٹ ہے۔ تو نیو ایئر نائٹ کو اگر آپ حدود کے اندر رہتے ہوئے، آپ اگرچہ اس کی کوئی مطلب سیلیبریشن، کوئی ایونٹ تو نہیں ہے اس میں، ہمارا سیلیبریشن تو تب ہو کہ جب ہم نے کچھ کیا ہو، اس پر کوئی اچیومنٹ ہو، پھر ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ یہ تو ٹائم ہے، وقت ہے، گزرتا جا رہا ہے، ایک وقت گزرا دوسرا آ گیا، تو کر رہے ہیں۔ بہرحال اگر پھر بھی کوئی کرتا ہے تو شرط کیا ہے، حد سے نہ بڑھا جائے اور بگاڑ نہ پھیلائے۔ تو ایک حدیث لے لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بندے سے راضی ہوتا ہے
जब भी वो खाना खाकर उसका शुक्र अदा करे या पानी पीकर उसका शुक्र अदा करे। सेलिब्रेशन मुसलमान की तो ये होनी चाहिए किसी भी नेमत के मिलने पर कि अल्लाह के हुजूर अल्लाह की नेमत का, अता करदा नेमत का शुक्र अदा किया जाए कि अल्लाह ने आफियत के साथ, सलामती के साथ, किसी बड़े हादसे और नुकसान के बगैर एक जो है वो टाइम पीरियड गुजार दिया और एक नया जो है वो हमें मौका मिल रहा है जिंदगी का दिन। तो इस हिसाब से तो हर लम्हा ये सेलिब्रेशन बनती है कि अल्लाह ने हमें आफियत से रखा हुआ है। लेकिन बहरहाल ये किसी भी वजह से एक कल्चर हमारे माशरे में परवान चढ़ता चला जा रहा है। हर आने वाले साल में पहले से ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर जो है वो जोर दिया जाता है, पार्टीज और फंक्शन वगैरह। तो लहव व लाइब है, जिम्मेदारियों से अगर जो है वो ना किया जाए, और तो अगर करना है तो एक महदूद दायरे में रहते हुए, अगरचे शरीयत ने उसको ममनू करार नहीं दिया है। लेकिन हुदूद से तजावुज़ जहाँ भी आएगा तो वहाँ पर शरीयत की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। तो हमें भी अल्लाह ने पानी का एक मुआवजा दे रखा है, ज़मज़म। ये एक खुश्क बंजर ज़मीन से फूटा और हम वाक़या इसके पीछे जानते हैं। जबरील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने पर को ज़मीन पे मारा और ये मुआवजा आज भी बाकी है। हर साल लाखों लोग इस पानी को पीते हैं और जो है वो पानी ख़त्म नहीं हो रहा। ये भी मुआजिज़ात में से एक मुआजिज़ा है। अल्लाह ने हमें पानी, खुराक और हर किस्म का रिज़्क़ अता फरमाया। उसी ने हमें बस्तियों और शहरों में आबाद किया, तो हमें भी अल्लाह की इन नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना चाहिए। बात अगर मुआजिज़ात की हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान मजीद की शक्ल में एक क़यामत तक बाकी रहने वाला मुआजिज़ा है और हमें उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आयत के इस हिस्से को एक मरतबा दोहरा लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुलू वशरबू, तुम खाओ और पियो, मिर रिज़्क़िल्लाहि, अल्लाह के रिज़्क़ से, वला तासौ, और ना फिरो, फिल अर्ज़ि, ज़मीन में, मुफ़सिदीना, फसाद मचाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। आयत मुकम्मल हुई। पूरा तर्जुमा एक बार फिर देख लें। जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए तो हमने कहा, मारो अपने आसा को पत्थर पर तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक पहचान लिया, हर कौम ने अपना अपना घाट पीने की जगह, तो तुम खाओ। और यानी जब उन्होंने पहचान लिया तो फिर हमने गोया कहा, तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ से और ज़मीन में फसाद मचाते न फिर। तो असबाब क्या हैं, फिर से देखने। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह से पानी के लिए दुआ करना, इससे हमें यह पता चलता है कि उन्हें अपनी उम्मत और कौम की फिक्र थी और अल्लाह ने उनकी फिक्र पर और उनकी दुआ पर उन्हें मौजज़ाती तौर पर पानी अता फरमा दिया और साथ ही हुक्म दिया कि खाओ पियो लेकिन हद से आगे ना बढ़ो। तो ऐ अल्लाह, हम इन आयात और अहादीस की रोशनी में दुआ करते हैं कि हमारी मदद फरमा, हम तेरी निशानियों और मौजज़ात पर गौर करें ताकि हमारे ईमान में इजाफा हो, तेरी अज़मत और तेरे साथ क़ुर्ब और ताल्लुक़ में इजाफा हो। आमीन। प्लान बनाया जाए, मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तमाम तर क़ुव्वतों और सलाहियतों का इस्तेमाल करूँगा, लोगों की खिदमत करूँगा जहाँ तक मुझसे हो सकेगा। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। जी नूर मोहम्मद साहिब, क्वेश्चन है? सर इसमें लफ्ज आईना आया है जो वाहिद है, जमा का लफ्ज क्यों नहीं आया? जमा का क्यों नहीं आया है? उयून इसकी जमा आती है, आइन की जमा उयून। एक्चुअली ये गिनती के जी 12 की आप कह रहे हैं, 12 है तो आगे आइनन वाहिद क्यों आया है, ये कह रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा, गिनती के रूल्स हैं, शायद पता नहीं आप लोगों से बात हुई थी या किसी दूसरी क्लास में हुई थी। गिनती के काफी अलग से रूल्स हैं कुछ। तो 11 से लेकर जो है वो 19 तक, बल्कि इससे भी आगे के लिए जो है वो कुछ नंबर्स ऐसे हैं कि उनके साथ सिंगुलर इस्तेमाल होता है। अच्छा, उर्दू में तो हम कहेंगे ना 3 किताबें या 15 किताबें, जमा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी में थोड़ा डिफरेंट है कि अगर हमने कहना है जैसे वो सूरह यूसुफ में आया, इन्नी रअयतु अहद अशरा, मैंने देखे 11, तो आगे कौकब वाहिद इस्तेमाल हुआ है। तो 11 से लेकर 19 तक का यही रूल है कि इसके साथ सिंगुलर यूज होता है। ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है जी।
تو اسما देख रहे हैं आइन और इसकी जमा आएगी उयून और इसका माना है चश्मा पानी वाला और यही आइन इस्तेमाल होता है इसी आइन का एक मतलब होता है आंख आइज के लिए भी आइन कहा जाता है लेकिन उसकी जमा जो है वो डिफरेंट होती है वो आती है आयुन तरा आयुनहुम तफीदु मिनद दमई तो वहाँ आयुन आती है अगर आइन की जमा आयुन हो तो फिर उसका माना होता है आंख आई और आइन की जमा उयून हो तो फिर उसका माना है चश्मा मशरब मशरब कहते हैं पीने की जगह तो मशरब की जमा आती है मशारिब उर्दू में जैसे हम मस्जिद की जमा लेते हैं मसाजिद मकतब की जमा लेते हैं मकातिब ऐसे ही मशरब की जमा मशारिब और अफ़ाल को देख लें तो इद्रिब दरबा का टेबल हम करके आए दरबा यद्रिबु इद्रिब दारिब मदरूब दर्ब आलिमा भी हमने किया समिआ के पैटर्न पर आलिमा यालमु इअलम आलिम मालूम इल्म इशरबू ये समिआ का पैटर्न है शरीबा यशरबू इशरब शारिब मशरूब शुर्ब या शिर्ब दोनों मस्तर है शीन के पेश और शीन की जेर के साथ शरीबा यशरबू इशरब शारिब मशरूब शुर्ब या शिर्ब रिज्क नसारा का पैटर्न है मस्तर है रिज्क तो रज़ाका यरज़ुकु उर्ज़ुक राज़िक मरज़ूक रिज्क रज़ाका यरज़ुकु उर्ज़ुक राज़िक मरज़ूक रिज्क रज़ाका उसने अता किया उसने रिज्क दिया कमजोर हमजा वाले या डबल हरूफ वाले अफ़ाल को देखें तो कुलू हमजा वाला फेल फिर से आ गया अकाला या कुलू कुल आकिल माकुल अक्ल और ला तासौ ये रदिया का पैटर्न है आइन सा और वाव मादे के अल्फाज हैं आसिया या सा रदिया यरदा की तरह आसिया या सा इसा आसिन डैश असयान या उसियुन दोनों मस्तन है इसके असयान या उसियुन इसको एक बार फिर से दोहरा लें 6 चाबियां आसिया यासा इसा आसिन डैश असयान आसिया यासा इसा आसिन डैश असयान या उसियुन और काला तो हर दूसरी लाइन में हमें नजर आ ही रहा है मजीद फी को देखें तो जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उनमें से मुफसिदीन आया और इन फजारा भी इस्तेमाल हुआ है मुफसिदीन फा सीन और दाल जो है वो मादे के हरूफ हैं अफसदा युफसिदु अफसिद मुफसिद मुफसद इफसाद अफसदा युफसिदु अफसिद मुफसिद मुफसद इफसाद और ऊपर एक लफ्ज आ रहा है फन फजारत तो ये इनतलका इनकलबा की तरह है तो इससे 6 चाबियां क्या बनेंगी इन फजरा यन फजिरु इन फजिर मुनफजिरुन डैश इनफिजारुन फूट पड़ना इन फजरा वो फूट पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आयत और कुरान का हिस्सा हमारा मुकम्मल हुआ हम चलते हैं ग्रामर के टेबल की तरफ तो नया टेबल है पूरे शौक के साथ गहरी सांस लें और अपने आप को थोड़ा फ्रेश करें और फिर हम चलते हैं ग्रामर के टेबल की तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग टेबल है बड़ा ही ज़बरदस्त वाला टेबल इंशाल्लाह हम सीखेंगे आज जी सिस्टर राबिया अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर ये इख्तलाफा और इनकलाबा सर ये दो अलग अलग बाब हैं जी तो लेकिन सर इनका वजन तो तकरीबन सेम है जैसे इनकलाबा और इख्तलाफा बिल्कुल ऐसे ही है साउंड भी वजन सेम है तो सेम सर है डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि इन कलाबा वाले में नून है इख्तलाफा वाले में नून नहीं है नून से पहचान हो सकती है ठीक सर ठीक है जी अच्छा जी तो इसमें हमने पढ़ना है वल्ला और इसका बाब है तफ़ईल यानी अल्लमा वाला जो पैटर्न था उसी पैटर्न से ये भी बनेगा वल्ला लेकिन चूंकि इसमें कमजोर हर्फ है
تو یہاں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے گی. ہم مزید فی سیکھ رہے ہیں عالمہ سے علامہ. اس میں ایک حرف کے کو ڈبل کیا اور شد آ گئی، یعنی جو روٹ لیٹرز تھے مادے کے حروف انہی میں سے ایک حرف کو ڈبل کر دیا، تو یہ بھی مزید فی ہی ہے. اور یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک نیا حرف ایڈ کر دیا، جیسے سلیمہ سے اسلمہ. تو دونوں طریقوں سے مزید فی ہی بنتا ہے. بہت سارے مزید فی ہیں، لیکن ہم 5 کو لیا پہلے ہم نے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، یعنی تفعیل، مفاعلہ، افعال. اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. افتعال، استفعال. ایک بار دہرائیے، تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. اب فا، عین اور لام کے ساتھ ملائیے. تعلیم، تفعیل، محاسبہ، مفاعلہ، اسلام، افعال، اختلاف، افتعال، استغفار، استفعال. الحمدللہ. اور 3 اور بھی پڑھے تھے ہم نے. قرآن میں تدبر کیجئے، آپس میں تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب، تفاعل، تفاعل، انفعال. قرآن میں تدبر کیجئے، آپس میں تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو. انقلاب، تفاعل، تفاعل، انفعال. تدبر، تفاعل. تدارس، تفاعل. انقلاب، انفعال. تو آج کا سبق ہے ہمارا علامہ کے پیٹرن پر. ہم ایک لفظ سیکھیں گے، ٹیبل سیکھیں گے، واللہ. تو مادے کے حروف اگر ہم اس کا دیکھیں تو واو، لام اور یا اس کے مادے کے حروف ہیں. تو واو، لام اور یا کو اگر ہم علامہ کے پیٹرن پر لے جائیں گے تو یہ بنے گا واللیا، واللیا، علامہ، واللیا. تو یا چونکہ کمزور حرف تھا، اس پر حرکت نہیں پڑی جا سکتی، تو اس کی حرکت کو ختم کر کے اس کی جگہ لام کی جو زبر تھی اس کو الف جو ہے وہ بنا کر ہم پڑھ رہے ہیں واللہ. اور واللہ کا معنی اس نے پھیرا. اور چونکہ اس کے آخر میں ہم ہدا کے آخر میں کھڑی زبر پڑی تھی، واللہ کے آخر میں بھی کھڑی زبر پڑھ رہے ہیں، تو اب یہ ہمیں کام آئے گا. یہاں پہ ہدا کی جمع ہم نے بنائی تھی ہدو، ہدا کی جمع ہدو. اور پھر ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، زبر ہی چلتی آ رہی تھی. تو یہی حال ہم واللہ میں کریں گے. کریے واللہ کہ جیسے ہدا سے جمع بنائی تھی ہدو، ایسے ہی جزا سے جمع بنائی تھی جزو. تو واللہ سے جمع بنے گی واللو. تو رہیے واللہ اس نے پھیرا، واللو ان سب نے پھیرا، واللیتا آپ نے پھیرا، واللیتو میں نے پھیرا، واللیتم آپ سب نے پھیرا، واللینا ہم سب نے پھیرا. واللہ، واللو، واللیتا، واللیتو، واللیتم، واللینا. واللہ، واللو، واللیتا، واللیتو، واللیتم، واللینا. واللہ، واللو، واللیتا، واللیتو، واللیتم، واللینا. کوئی دہرانا چاہے گا؟ اس کی پریکٹس ساتھ ساتھ اگر کرتے جائیں تو بہتر رہے گا تاکہ ہمیں شروع سے پکا رہے. جی شہزاد احمد صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی واللہ، واللہ، واللو، واللو، واللیتا، واللیتا، واللیتو، واللیتو، واللیتم، واللیتم، واللینا. واللینا. جزاک اللہ. جی سسٹر راشدہ خٹک. واللہ، واللہ، واللو، واللو، واللیتا، واللیتا، واللیتو، واللیتو، واللیتم، واللیتم، واللینا. واللینا. جزاک اللہ. اب بول چال کو ہم لیتے ہیں.
निसार अहमद साहब आपसे पहले मुजारे रिपीट करवाएंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सर क्वेश्चन है छोटा सा। अच्छा जी, क्वेश्चन कीजिए प्लीज। सर ये वल्लाह उसने फेरा, जी, ये किस चीज के फेरने का जिक्र है? दिल के फेरने का या किसी और चीज के फेरने का जिक्र है सर? दूसरा पारा शुरू होता है सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम। दिल का फेरना भी हो सकता है और चेहरे का फेरना भी हो सकता है, किसी चीज का फेरना भी हो सकता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा पारा शुरू होता है ना सयक़ूलु सुफ़हान, करीब कहेंगे बेवकूफ लोग, मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम, किस चीज ने फेर दिया उनको उनके उस क़िबले से जिस पर वो पहले। वहाँ क्या था कि पहले रुख बैतुल मक़दिस की तरफ था और अब बैतुल्लाह को बना लिया गया। तो वल्लाह मोस्टली ये यूज होता है फिजिकली किसी चीज को फेरने के लिए, लेकिन ये इस्लाम के जी आप कुछ कह रहे थे? जी सर मैं ये कह रहा था सलाम फेरना मतलब दाएं और बाएं सलाम फेरना जो होता है ये भी वही है? जी उसी तरह फेरना। ठीक। तो बोलचाल किबले की तरफ मुंह फेरने की बात हो रही है, मुंह फेरना, इसको सामने रखते हुए हम सवाल जवाब करें। हल वल्ला, क्या उसने किबले की तरफ मुंह फेरा? नाम वल्ला। हल वल्लऊ? नाम वल्लऊ। हल वल्लैता? नाम वल्लैतु। हल वल्लैतुम? नाम वल्लैना। हल वल्ला? नाम वल्ला। हल वल्लऊ? नाम वल्लऊ। हल वल्लैता? नाम वल्लैतु। हल वल्लैतुम? नाम वल्लैना। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका मुजारे बन रहा है युवल्ली, युअल्लिमु की तरह। युअल्लिमु की तरह अगर था तो ये असल में था युवल्लियु, युअल्लिमु युवल्लियु। लेकिन यहाँ भी वही बात हुई, या कमजोर हर्फ है और इस पर हरकत नहीं पड़ी जाती, इसलिए उसको उसको साकिन कर दिया गया, तो ये बन गया युवल्ली। तो यहाँ पर भी सेकंड लास्ट में जेर आ रही है, जैसे यहदी, युवल्ली, यहदी। तो यहदी की तरह जो आखिर की तब्दीलियां दी, यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नहदी। तो ऐसे ही यहाँ भी आएगा, जैसे यहदी से यहदूना, यजजी से यजजूना। तो युवल्ली की जम बनाएंगे युवल्लूना। मैंने अभी आपको पिछले लेसन में बात की कि जबर के बाद जमा में जबर चलती रहेगी, लेकिन बाकी दोनों सूरतों में जमा में पेश आ जाएगी, चाहे पहले पेश हो या जेर, दोनों सूरत। तो युवल्ली वो फेरता है, युवल्लूना वो सब फेरते हैं। तुवल्ली आप फेरते हैं, उवल्ली मैं फेरता हूँ। तुवल्लूना आप सब फेरते हैं, नुवल्ली हम सब फेरते हैं। युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली। युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली। युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली। इन टेबल्स में जमा पर खास तौर पर आपने जमा का ख्याल रखना है। युवल्ली की जमा युवल्लूना, इसको युवल्लौना, लाम पर जबर नहीं पड़ना। इसी तरह तुवल्लूना है, तुवल्लौना ना पढ़ा जाए। ठीक है जी। कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा मुजारे की? हाथ खड़ा करें जिन पहले दो ने किया था उसके अलावा। जी मलिक मजीद साहब। युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली। माशाअल्लाह। सिस्टर गुलाम रुकैया। युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली। माशाअल्लाह। तो नूर मोहम्मद साहब आप वेट कर लीजिए, नेक्स्ट आप कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर लें।
ٹھیک ہے جی ویٹ کر لیں جی نیکسٹ اگلے پہ ہم پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ. تو حل یولی کیا وہ پھیرتا ہے؟ نعم یولی جی ہاں وہ پھیرتا ہے. حل یولون نعم یولون. حل تولی نعم اولی. حل تولون نعم نولی. حل یولی سوری حل یولی نعم یولی. حل یولون نعم یولون. حل تولی نعم اولی. حل تولون نعم نولی. اور امر بنانے کے لیے جیسے علامہ کا امر بنایا تھا تو کیا کیا تھا؟ علامہ کا امر بناتے وقت ہم نے آخر کو ساکن کر دیا تھا، سیکنڈ آس کے نیچے زیر. تو یہاں اب واللہ ہے تو لام پر جو زبر تھی اس کو زیر میں بدل دیا، اور آخر میں جو کمزور حرف ہم پڑھ رہے تھے آواز میں الف، اس کو ختم کر دیا تو یہ رہ گیا ولی. اہدی اہدو اہدی بنا تھا، یعنی تہدی سے اہدی بن گیا تھا. تو اہدی کی جمع بنائی تھی اہدو. اجزی اجزو. تو ولی یہاں بھی زیر ہے تو لام پر پیش آ جائے گی ولی ولو. ولی ولو. ولی پھیر. ولو پھیرو. لا تولی مت پھیر. لا تولو مت پھیرو. ولی ولو. لا تولی لا تولو. ولی ولو. لا تولی لا تولو. ولی ولو. لا تولی لا تولو. ایک جو ہے وہ دعا مانگی جاتی ہے اللہم ولی علینا خیارنا. تو ولی کا معنی ہے وہاں پر بڑا بنانا. مطلب واللہ کا ایک عام معنی جو زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ تو ہے پھیرنا، لیکن واللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سرپرستی کرنا، سرپرست بنا دینا کسی کو بڑا بنا دینا. تو ولی اے اللہ، اللہم ولی علینا خیارنا، اے اللہ ہمارے اوپر بڑا بنا دے ہمارے اچھے لوگوں کو. ولا تولی علینا شرارنا، اور ہمارے اوپر ہمارے جو برے لوگ ہیں ان کو ہمارا ولی اور ذمہ دار نہ بنا. تو ولی وہاں پر امر استعمال ہوا اللہم ولی. تو قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کی بات کرتے ہوئے اگر کسی کو کہا جائے ولی پھیر تو کہے گا ولی میں پھیرتا ہوں، اور ولو تم سب پھیرو تو جواب آئے گا نولی. ولی ولی ولو نولی. الحمدللہ. اسم فاعل اور اسم مفعول اسی طریقے سے آئیں گے جیسے علامہ سے بنائے تھے ہم نے معلم اور معلم. تو واللہ سے یہ بن جائیں گے مولن مولن. یہاں چونکہ آخر میں کمزور حرف ہے تو کمزور حرف آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں کچھ نہ کچھ چینج آ جائے. تو یہ جو چینج ہے یہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آئے گا. جیسے ہدا سے ہم نے اسم فاعل بنایا تھا، ہادن زیر والا بنا دیا تھا. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے معلم مولیون بنتا تھا تو مولن بنا دیا، چونکہ یا وہی کمزور حرف ہے اور اس پر حرکت پڑھنا مشکل ہے، اس لیے یا کو حرکت کو ختم کر دیا اور لام کو وہ حرکت دے دی مولن. اور اسی طرح مولیون کی بجائے بن گیا مولن. تو زیر والا ہوگا تو اسم فاعل، زبر والا ہے تو اسم مفعول. اور اس کا مصدر جو ہے وہ تھا علامہ سے تو تھا تعلیم، لیکن واللہ کمزور حرف والا ہے تو اس کا مصدر تھوڑا سا ڈفرنٹ آ رہا ہے. یہ آئے گا تولیتن. ایک شروع میں تا ایڈ ہو جائے گی اور آخر میں گول تا آ جائے گی. جتنے بھی کمزور حروف والے ایسے پیٹرن ہوں گے جن کے آخر میں کمزور حرف آ رہا ہوگا تو وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے آئیں گے. مثلاً ایک فعل اسی پیٹرن پر آئے گا زکا. زکا تو اس سے آتا ہے کیا؟ تزکیہ. تزکیہ نفس ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تزکیہ، تو وہ بھی اسی پیٹرن پر آئے گا. اس کا فعل بھی
वल्ला की तरह ज़क्का बनेगा। तो जितने भी ऐसे फेल आएंगे ऐसे मादे वाले कि जिनके मादे का आखिरी हर्फ कमजोर हो, वो जब हम अल्लमा वाले पैटर्न यानी बाबे तफ़ईल में ले जाएंगे तो उनका मस्तर तौलियतुन, तज़कियतुन, तफ़ईलतुन के वजन पर बन जाएगा। बाब का नाम तफ़ईल ही रहेगा लेकिन मस्तर उनका तौलियतुन, तफ़ईलतुन के वजन पर बनेगा। तो बाब का नाम चेंज नहीं होगा लेकिन मस्तर थोड़ा सा उनका चेंज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मुवल्लिन, फेरने वाला, मुवल्लन जिससे फेरा जाए, और तौलियतुन फेरना, मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतुन, मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतुन। नूर मोहम्मद साहब आप रेडी हैं? नूर मोहम्मद साहब जी सर, जी सर। अमर से लेकर आखिर तक इसको दोहरा दें। अमर से लेके जी, आपको अमर नजर आ रहा है? स्लाइड पे है जी, सही जी। लेकिन जी थोड़ा डल है। जी जी जी। वल्ली, वल्ली, वल्लो, वल्लू, देखिए ये ज़हन में रखिए, देर के बाद पेश आएगी वल्लू। वल्लू, जी, ला तो वल्ली, ला ला तो तुवल्ली, वल्लू, ला तुवल्लू, मुवल्लिन, मुवल्लिन, मुवल्लन, मुवल्लन, तौलियतुन। तौलियतुन। माशाअल्लाह। तो अब इसकी बोलचाल, हल अंता मुवल्लिन, क्या आप फेरने वाले हैं, यानी मुंह की बात हो रही है। ऊपर लिखा हुआ है किबला की तरफ मुंह फेरने वाले, तो नाम अना मुवल्लिन, जी हाँ मैं फेरने वाला। हल अंतुम मुवल्लून, क्या आप सब फेरने वाले हैं, तो नाम नहनु मुवल्लून। जी शफीक साहब, सर कोई क्वेश्चन है? शफीक साहब हैंड रेज हुए आपका, सर कोई क्वेश्चन है तो। सर वो मैं आपसे सॉरी सर, मैं आपसे इजाजत ले रहा था, मैं क्लास छोड़नी पड़ेगी, मेरे बच्चा मेरा नेफ्यू वो बीमार है बहुत ज्यादा, उसका हॉस्पिटल लेके जाना है। अल्लाह अल्लाह आफियत फरमाए। थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी। इल्ला शिफा, शिफा अल्लाह युगादिरु सक़मा, अल्लाह आफियत फरमाए। अच्छा जी, वल्ला था मुजक्कर के लिए, तो मुअन्नस के लिए हो जाएगा वल्लत। जैसे हदा से बन गया था हदत, हदात नहीं था बल्कि हदत हो गया था। ऐसे ही वल्ला से वल्लात नहीं होगा बल्कि वल्लत हो जाएगा, दरमियान में से अलिफ ड्रॉप हो जाएगा। तो तुवल्ली जो यहाँ था यही मुअन्नस के लिए भी, हिया के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये हमारा टेबल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। तो अब पूरे टेबल को हमने दोहराना है, 2 से 3 मरतबा हम दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को मतलब सामने आएँ और बदल बदल कर इसको रिपीट करें ताकि ये टेबल्स आज ही आपका पक्का हो जाए। तो एक दफ़ा मैं दोहरा देता हूँ और उसके बाद फिर हम बारी बारी ये जिनके माशाल्लाह से हैंड रेज हो रहे हैं इनको एक एक दफ़ा हम मौका देंगे इंशाअल्लाह। एक दफ़ा मेरे साथ मिलकर दोहरा लीजिए, वल्ला, वल्लौ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना, युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली, वल्ली, वल्लू, ला तुवल्ली, ला तुवल्लू, मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतुन, हुआ वल्ला, हिया वल्लत, हुआ युवल्ली, हिया तुवल्ली। जी शहजाद अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्ला, वल्लौ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना, युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली, वल्ली, वल्लू, ला तुवल्ली, ला तुवल्लू, मुवल्लिन, ला तुवल्लू, ये जो आखिर में या पढ़ रहे हैं ना इसको पे या वाव इसको थोड़ा सा वाज़िह करें।
لا تولو جی مولی مولن 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 تولیتن. سر یہ ایک چھوٹا سا کویشچن بھی ہے. جی جی سر. یہ جو ہم وہ تولیہ استعمال کرتے ہیں وہ اسی سے تو نہیں سر پھیرنا؟ نہیں 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 وہ اس سے نہیں ہے, وہ تولیہ اس سے نہیں ہے. اچھا جی جی. ہوا تو ہوا ولہ ہیا ہیا ولت یا ولد ہوا یولی ہیا تولی. جزاک اللہ. سسٹر انیلا. جی سر. انیلا جی. ولا ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا. یولی یولون تولی اولی تولون نولی. یہ یا والے نا, ایک سیکنڈ یہ جو یولی ہے یا کے ساتھ ہے نا, تو ان کو تھوڑا سا واضح کریں. یولی تھوڑا سا لمبا ہو تاکہ پتہ چلے یا بھی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اگر یا نہیں پڑھیں گے تو یہ تھوڑا چینج ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے جی, دوبارہ کر لیں مضارع. یولی یولون تولی اولی تولون نولی. ماشاء اللہ. ولی ولو لا تولی لا تولو. لا کو بھی لمبا کرنا ہے. لا تولی لا تولو. اوکے سر. لا تولی لا تولو. مولی مولن مولن تولیاتن. تولیتن. ہوا ولا ہوا ولا ہیا ولت. ہوا یولی ہوا ہیا تولی. ماشاء اللہ جزاک اللہ. جی نثار احمد صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ولا ولو 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 جی. ولیتا ولیتو ولیتم ولینا. مضارع سر. یولی یولون تولی اولی تولون 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 جی. نولی. ولی ولو لا تولی لا تولو. مولن مولن تولیتن. ہوا ولا ہوا ولا ہی ولت. ویولی ہوا یولی ہی تولی. جزاکم اللہ خیر. جی سسٹر راشدہ خٹک. ولا ولو ولیتا ولیتم ولیتم ولینا. یولی یولون تولی اولی تولون نولی. ولی ولو لا تولی لا تولو. مولن مولن تولیتن. وولا یا ولت ویولی یا تولی. جزاکم اللہ خیر. جی بردر فہیم الدین ہے شاید. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشکل ہے نا. ولا زیادہ پریکٹس کرا. ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا. ماشاء اللہ. یولی یولی یولون تولی ولی تولون نولی. ولی ولو لا تولی لا تولو. مولن
मुवल्लन तौलियतुन ववल्ला यवल्लत वयुवल्ली यतवल्ली। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, ये अब बाकी हैं 1 2 और 3 लोग। अगर हम अगले टेबल पे चलें, यानी जो हमने बनाना है, तो उसको पे हम जो है ना वो आप लोगों को मौका देते हैं, क्या ख्याल है? सिस्टर मासूमा हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं और सिस्टर गुलाम रुकैया। ठीक है जी। ठीक है जी। वल्लाह की तरह जो दूसरा टेबल है उस पे इंशाल्लाह आप लोगों को से प्रैक्टिस करते हैं। 6 चाबियां देख लीजिए, वल्ला, युवल्ली, वल्ली, मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतुन। और ये हिंट्स याद रखिए कि ज़बर के बाद ज़बर चली, वल्ला से वल्लऊ, और युवल्ली से पेश आ गई युवल्लूना। वल्ली भी ज़ेर वाला था तो जमा वल्लू आई है। हदा यहदी की तरह है बिल्कुल। अब अगर इसको सवाल और जवाब को कहें तो सिस्टर गुलाम रुकैया अरबी बनाएं इसकी। वो फेरने वाला है अपना मुंह दीन से। हुआ फेरने वाला क्या होगा? वो के लिए तो हो गया हुआ। फेरने वाला फेरने वाला है। मुवल्लिन, युवल्ली, मुवल्लिन, मुवल्लिन फेरने वाला है। क्या फेरने वाला है? अपना मुंह। फेरने वाला, सॉरी, हुआ मुवल्लिन, जी, हुआ मुवल्लिन। मुंह को वजह कहते हैं, वजह, 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 वजहहू, वजहहू मिनद्दीन, अनिद्दीन, दीन से, अनिद्दीन। अनिद्दीन। हुआ मुवल्लिन वजहहू अनिद्दीनी। बोलिए, हुआ मुवल्लिन वजहहू अनिद्दीनी। अच्छा जी, नूर मोहम्मद साहब, मा वल्लाहु मान क़िबलतिहिम, ये तो खैर मैं कर चुका था, दोबारा दोहरा दें, क्या तर्जुमा करेंगे? मा वल्लाहुम, क्या उन्होंने फेरा अपने आप को किबले की तरफ से? नहीं, मा का माना किस चीज ने, वल्लाहुम फेर दिया उनको, अन क़िबलतिहिम उनके क़िबले से। मा किस चीज ने, वल्लाहुम फेर दिया उन सबको, अन क़िबलतिहिम उनके क़िबले से। ठीक इसका हो गया? सर ये भी तो तर्जुमा हो सकता है, वो नहीं फेरने वाले हैं अपने किबले से। लेकिन अगर इसको कुरान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये दूसरे पारे की पहली आयत का हिस्सा है, तो वहां पर फिर ये नहीं वाला तर्जुमा दुरुस्त नहीं बनता। अदरवाइज वैसे अगर हो तो फिर ठीक है, वो नहीं, फिर वो फिर आएगा मा वल्लाहुम, नहीं, लेकिन नहीं आएगा, नहीं फेरा उसने उन सबको उनके क़िबले से, ये बनेगा। फिर अगर माँ का तर्जुमा नहीं वाला करें तो फिर ये बनेगा नहीं फेरा उसने उन सबको उनके क़िबले से, अगर कुरानी कॉन्टेक्स्ट से हटकर अलग एक जुमला लें। लेकिन चूंकि आई थिंक ये वहीं से लिया गया है तो इसलिए हम माँ का तर्जुमा किस चीज वाला ही कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हाँ में जवाब नहीं देना बल्कि नहीं में जवाब देना है, ये गलती है कि हाँ में जवाब दें। क्यों हाँ में जवाब नहीं देना? हल तुवल्ली वजह का अनिद्दीन, सिस्टर मासूमा आप बताएंगी इस सवाल का जवाब हाँ में देना क्यों? जी सर, नाम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अपने दीन से मुंह फेरने का जिक्र है, तो इसलिए हाँ में जवाब देंगे। अब ना में जवाब दें जी, आप जवाब दें ना में, नहीं में। हल तुवल्ली वजह का अनिद्दीन तर्जुमा भी करें और फिर उसका नफी में जवाब भी दे दें। हल तुवल्ली वजह का अनिद्दीन, क्या आप फेरते हैं अपना मुंह अपने दीन से? जी माशाअल्लाह। तो जवाब क्या आएगा फिर? जवाब आएगा मा तुवल्ली। नहीं, तुवल्ली का जवाब क्या आता है? ला तुवल्ली, वल्ली, वल्ली, वल्ली का जवाब वल्ली।
لا تولی لا اولی ولی وجہ کا ان الدین نہیں اولی یار وجہ وجہ کا ہی کیوں آئے گا ہوگا وجہی وجہ آئے ہی وجہی ان وجہ الدین کا جواب ای آئے گا نا ہاں جی لا وجہی اب ان الدین سارے جو کا تھے وہ اب اپنی طرف آ جائیں گے اپنی طرف ہو جائیں گے لا جی لا اولی تولی وجہی ان الدین لا اولی وجہی عن الدین ان ماشاء الدین اللہ جزاک اللہ اب واللہ کی طرح بنے گا ٹیبل نجا کا تو نور محمد صاحب آپ ریڈی ہیں فعل ماضی بنانے کے لیے نجا جی سر نجا جی سر نجاؤ ماشاء اللہ نجائتا نجائتو درست نجائتم نجائنا ماشاء اللہ اور مؤنث کے لیے کیا آئے گا ہوا نجا ہیا نجایت نہیں یا چلی جائے گی نا واللہ سے کیا بنا تھا ولت تو نجا سے نجت نجت بن جائے گی ہے یا جزاک نجات اللہ سسٹر معصومہ فعل مضارع آپ بنا لیں فعل مضارع جی سر یونجی یونجونا ماشاء اللہ توجی اجی نہیں نون ہے نا توجونا نون ہے واو نہیں ہے نون ہے پھر سے شروع کریں نون ہے جی یونجی جی یونجونا جی جی توجی نہیں توجی کیوں واو تو نہیں ہے نا تنجی نون ہے نا تنجی ہے نا انجی تنجی انجی نون ہے واو آپ شاید نکل رہے آپ کے جی جی منہ سے جی واو تنجی نہیں ہے نون ہے جی تنجی انجی تنجونا ننجی 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 اور مؤنث کے لیے بھی آ جائے گا مضارع میں ہیا یا تنجی تنجی ماشاء تنجی اللہ جزاک اللہ فہیم الدین صاحب فعل امر سے لے کر آخر تک آپ پورا کر لیں جی سر نجی نجو نجو لا تنجی لا تنجو منجن لا منجن تنجیتن تنجی ماشاء اللہ لا تنجی جائز لا تنجو ٹھیک منجن منجن ٹھیک ہو گیا اچھا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نجات اسی طرح تو نجات جو ہے وہ بھی اس کا مصدر بن سکتا ہے اس ٹیبل کا جیسے تنجیتن ہے اسی طرح نجات بھی بن سکتا ہے ایسے ہی جیسے زکا اگر اسی سے بنایا جائے تو اس کا مصدر ایک بنے گا تزکیہ اور دوسرا کیا بنے گا ٹرائی کریں گیس کریں کیا بنے گا تزکیہ کا نجات کی طرح کیا بنے گا اینی گیس میں کہہ رہا ہوں تنجیہ ہے تو اس کا دوسرا ایک مصدر نجاتن بھی ہو سکتا ہے زکات تزکیہ کا دوسرا مصدر زکاتن ہو سکتا ہے زکاتن جی زکاتن ٹھیک ہو گیا تو زکات زکا کا معنی ہے اس نے پاک کیا تو تزکیہ یا زکات کیا معنی ہے اس کا پاک کرنا تو زکات پھر کس چیز کو پاک کرتی ہے مال کو پاک کرتی ہے مال کو پاک کر دیتی ہے زکات جو ادائیگی کی جاتی ہے تو برادر شفیق بخاری صاحب سر یہ آپ نجا والا ٹیبل پورا ایک مرتبہ دہرا دیں اگر السلام علیکم سر وعلیکم السلام نجا نجو نجیتا نجیتو نجیتم نجینا نجت ينجي ينجون
تنجی انجی تنجون ننجی تنجی نجی نجو لا تنجی لا تنجو منجن منجن تنجیتن. اور دوسرا مصدر هو نجا نجات نجات نجاتن. تنجیتن اور نجاتن. ٹھیک ہو گیا. سسٹر راشدہ خٹک ایک مرتبہ آپ دہرا لیں پھر چھٹی کرتے ہیں. نجا نجو نجیتا نجیتو نجیتم نجینا ینجی ینجونا تنجی انجی تنجونا ننجی نجی نجو سوری نجو لا تنجی لا تنجو منجن منجن تنجیتن یا نجاتن ونجا یا نجت وینجی یا تنجی. جزاکم اللہ خیر. تو ہم نے الحمدللہ اتنی پریکٹس کر لی ہے کہ انشاءاللہ اب یہ ٹیبل ہمارا کمزور نہیں ہوگا. آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ٹیبلز کو ضرور دہراتے رہیں. یہ بڑے امپورٹنٹ ٹیبلز ہیں مزید فی کے، اور اس سے پہلے جو آپ نے کمزور افعال پڑھے ان کو بھی سارے ٹیبلز دہراتے رہیں، کیونکہ جب ہم QC 4 اور بلکہ 5 کے بعد جب ہم 6 میں جائیں گے تو اگر ہمارے ٹیبلز پختہ ہوں گے تو ہمیں QC 6 کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہوئے واقعی میں صحیح معنوں میں لطف ہم محسوس کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر ٹیبلز کمزور ہوئے تو وہاں پر ہمیں پھر پریشانی ہو سکتی ہے. تو یہ ٹیبلز کو بالکل جو ہے وہ لائٹ نہ لیں کبھی بھی، ان کو دہراتے رہیں. جتنا زیادہ دہرائیں گے اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ذہن میں بیٹھیں گے، اور جتنا اچھا یاد ہوں گے اتنا اچھا ضرورت پڑنے پر آپ کو یہ یاد آ جائیں گے جتنا زیادہ دہرائیں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. بکس کا میسج آیا ہوا ہے. آئی ایم ویری سوری کہ پریس والوں کی طرف سے کچھ ڈیلے کی وجہ سے ابھی تک بکس ہمارے ہاتھوں میں بھی نہیں آئی ہیں. تو ہم نے ان کو تو ٹائم یہی دیا تھا کہ جو کل کا دن گزرا ہے اس دن تک ہمیں بکس ریڈی کر کے دیں تاکہ ہم آپ لوگوں تک پہنچا سکیں. کل اگر ہم بھیجتے تو جو لوگ قریب ہیں مطلب پاکستان قریب کے شہروں میں ہیں کم از کم ان تک تو پہنچ ہی جاتی، لیکن وہ انہوں نے معذرت کی، ان کے کچھ لائٹ بجلی کے پرابلمز کی وجہ سے مسائل ہیں. بہرحال اب ان کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ہم نیکسٹ ویک میں ضرور آپ کو تیار کر کے دے دیں گے. تو ہمیں احساس ہے آپ لوگوں کے لیے کافی مشکل ہو رہی ہوگی یقیناً. پھر ورک بک بھی آپ لوگوں نے لکھنی ہے، تو یہ مڈ کوئز تک آپ پہنچ چکے ہیں، تو ورک بک کے لیے ہم آپ کو ٹائم تھوڑا سا ایکسٹرا دے دیں گے انشاءاللہ. اور باقی انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلی کلاس سے پہلے آپ لوگوں اگلی کلاس میں جب آپ آئیں گے تو آپ لوگوں کے پاس بکس ہوں گی انشاءاللہ العزیز. آپ دعا کیجئے کہ اب پریس والوں کے لیے کوئی مزید مشکلات نہ پیدا ہوں. تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام متعلقین، دوست، احباب، عزیز اقارب میں جو بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی نصیب فرمائے. ہمارے ہی انہی قرآن کورسز کے اسٹوڈنٹس میں سے ایک ہماری خاتون اسٹوڈنٹ ہیں، پچھلے ہفتے ان کا ایک بڑا سنگین قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کو کافی چوٹیں آئی ہیں اور کچھ 2-3 سرجریز ہوئی ان کی. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی صحت عطا فرمائے اور ان کے لیے یہ بیماری ان کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنائے، اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی ایک آزمائش ہے، ان کو اس آزمائش میں اچھے انداز سے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے اللہ محفوظ فرما اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ